نبی 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 بول نبی نبی بول نبی 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 آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، آقا میرے صدیق بھی آقا میرے فاروق بھی، ایک طرف ہے مولا علی ایک طرف ہے مولا عمر۔ قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری قابل قدر مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے تو میں آج یکم محرم الحرام کی مناسبت سے اسلامی سال کا آج آغاز ہوتا ہے، میں آج آپ کی وساطت سے میں اپنی پوری قوم کو، سنی قوم کو نئے سال کی ابتدا پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت یہ اسلامی سال ہمارے لیے باعث برکت کا سبب بنے، باعث عزت کا سبب بنے، باعث نجات کا سبب بنے۔ اسلامی سال کا اختتام گزشتہ دنوں میں ہو گیا، آج یکم محرم الحرام سے ابتدا ہو رہی ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ذی الحج کا مہینہ آخری مہینہ ہے اور محرم پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا۔ ذی الحج کے اندر بھی قربانیاں ہیں اور محرم کے اندر بھی قربانیاں ہیں۔ وہاں 10 تاریخ کو عید قربان گزری، 18 ذی الحج کو عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ آج ابتدا کے اندر یکم محرم الحرام کو عمر فاروق کی شہادت ہے اور 10 محرم الحرام کو ہمارے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یہ سبق ہمیں مل رہا ہے کہ اسلام کی ابتدا بھی قربانیوں سے ہے، اسلام کی انتہا بھی قربانیوں سے ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ قربانیوں سے انسان کو ترقی ملتی ہے، قربانیوں سے انسان کو عزت ملتی ہے، قربانیوں ہی سے انسان کو مقام ملتا ہے۔ شہادتیں ایک عزت کا سبب ہے، ایک عظمت کا سبب ہے۔ شہادت کوئی برائی نہیں ہے، شہادت تو ایک اعزاز ہے جس کو بھی اللہ عطا فرما دے۔ گزشتہ دنوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا تذکرہ ہوا، ان کی بھی میں نے وہ دعا آپ کے سامنے نقل کی تھی۔ انہوں نے بھی خدا کے دربار میں دعا کی، اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا، اللہ زندگی سعادت مند والی دے دے اور موت شہادت والی دے دے۔ آج جس شخصیت کا تذکرہ ہے اس شخصیت کو عمر فاروق کہتے ہیں۔ یہ شخصیت وہ ہے، میرے پیغمبر کے گلشن کے ہر پھول عظیم ہے اور ہر پھول کی مہک الگ ہے۔ گلشن میں کھلنے والے پھول جو ہوا کرتے ہیں اس کی نشو و نما بھی الگ ہوتی ہے، اس کا حسن بھی الگ ہوتا ہے، اس کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح
میرے پیغمبر کے گلشن نبوت کے یہ جو پھول ہیں، ان میں ابو بکر کے اندر صداقت کا پھول ہے، خوشبو ہے، عمر فاروق کے اندر عدالت کی خوشبو ہے، عثمان غنی کے اندر حیا اور سخاوت کا پھول خوشبو ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کے اندر بہادری کی خوشبو ہے، اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پھول کے اندر سیاست کی خوشبو ہے، اپنا اپنا انداز ہے، ہر ایک اپنی مہک میں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دنیا میں تشریف لائے، لیکن کسی نے ان کو مانگا نہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر وہ ذات ہے جن کو خدا کے دربار سے، اللہ کے دربار سے غلاف کعبہ پکڑ کر مانگا گیا۔ وہ بھی مانگے گئے۔ مانگنے والی کون شخصیت تھی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے مانگا، غلاف کعبہ پکڑ کر مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا، مانگا بھی ہے۔ اسی طرح جیسے 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے میرے پیغمبر کی ذات کو خدا سے مانگ کر لیا، اسی طرح 1,44,000 صحابہ میں سے ہر صحابی اسلام کو چاہتا ہے، ہر صحابی نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور عمر فاروق وہ شخصیت ہے جس نے اسلام نے ان کو قبول کیا ہے۔ ان کو بھی میرے پیغمبر کی ذات نے دامن پھیلا کر غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ کے دربار سے مانگا ہے۔ دعا دونوں نے مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ دعا بھی ہوئی۔ مانگا ابراہیم نے بھی ہے، مانگا حبیب اللہ نے بھی ہے، مانگا خلیل اللہ نے بھی ہے، مانگا حبیب اللہ نے بھی ہے، لیکن دونوں کی دعائیں قبول بھی ہوئی۔ قبول میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ خلیل اللہ نے جس کو مانگا وہ اس کا ثمر دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اور حبیب اللہ نے جس کو مانگا وہ رات مانگ کر آئے، صبح جھولی میں آ گرا، ثمر دیکھنا نصیب ہوا۔ مسلمان بھائی، خلیل اللہ نے غلاف کعبہ پکڑ کر محمد الرسول اللہ کو مانگا، کس مقصد کے لیے مانگا؟ اس مقصد کا تذکرہ بھی کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ میرے پیغمبر کو 4 مقصدوں کے لیے خلیل اللہ نے خدا سے مانگا، اللہ وہ نبی آخر الزماں دے دے میری اولاد میں سے، لیکن کس لیے مانگ رہا ہوں؟ تیری کتاب کی تلاوت کرے، تیرا کتاب کا علم سکھائے، دانائی کی بات سکھائے، انسانوں کا تزکیہ کرے۔ مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے میں نے مانگا اس مقصد کا تذکرہ بھی کیا۔ اور جب حبیب اللہ نے غلاف کعبہ پکڑ کر عمر بن خطاب کو مانگا تو رب ذوالجلال کے دربار میں مانگنے کا مقصد بھی بیان کیا کہ کیوں مانگ رہا ہے۔ اس دعا کے اندر فرمایا، اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام، اللہ اسلام کو عزت دے دے، اسلام کو بڑھوتری دے دے، اسلام کو ترقی دے دے، اسلام کو پھیلا دے، عزت اسلام کے لیے عمر دے دے، تقویت اسلام کے لیے عمر دے دے۔ یہ مقصد تخلیق تھی، یہ مقصد تھا مانگنے کا میرے پیغمبر کی ذات کو۔ تو معلوم ہوا 1,44,000 صحابہ کی جماعت مرید مصطفیٰ ہے،
عمر بن خطاب مراد مصطفیٰ ہے، خدا کے دربار سے مانگ کے لیا۔ مسلمان بھائیوں، تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ 39واں فرد جو میرے پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہوا وہ شخصیت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 39ویں تعداد ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، نبی کے دامن میں آ گئے، اور حضرت حمزہ کے آنے کی سے بھی کفر کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ لیکن ذرا غور تو کیجیے، نبی کے دامن میں صدیق جیسا ہیرا موجود ہے، صدیق نبی کے دامن میں عثمان جیسا سخی موجود ہے، اسلام کے دامن میں علی جیسا بہادر، حمزہ جیسا بہادر بھی موجود ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میرے پیغمبر کی ذات پھر خلاف کعبہ پکڑ کر مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب۔ اللہ ان دو بہادروں میں سے یہ دو بہادروں کا نام کیوں لیا؟ مسلمان بھائی، یہ بھی آج اصول بتاتا چلوں۔ میرے پیغمبر نے دو شخصیتوں کا نام لیا کیونکہ یہ دو شخصیتیں ایسی تھی جو اسلام کو انتہائی نقصان دے رہی تھی۔ عمر بن خطاب، عمرو بن الحشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، یہ دو شخصیتیں تھیں جو اسلام کو مٹانا چاہتی تھی، جو اسلام کو نقصان دینا چاہتی تھی، جو اسلام کو دھرتی سے ختم کرنا چاہتی تھی، اسلام کی قوت کو توڑنا چاہتی تھی۔ میرے پیغمبر نے رب کے دربار میں کہا، پروردگار تیرے دین کے یہ دو مخالف ہیں، ان کا زور توڑ دے۔ اور زور توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان دو شخصیتوں میں سے ایک جو تجھے بہتر ہے، جو تجھے پسند ہے، وہ ان دونوں میں سے ایک دے دے۔ عمر مانگا نہیں میرے نبی نے، خدا کے دربار میں نام پیش کیے ہیں دو، کہ ان دونوں میں سے جو بہتر ہے وہ دے دے۔ انتخاب خدا کا ہے، نبی کا انتخاب نہیں، انتخاب خدا کا ہے۔ رب نے، نبی نے ظاہر کو دیکھا، خدا نے باطن کو دیکھا، دلوں کی کیفیت کو دیکھا، اور دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اسلام کی عزت اور بڑھوتری کے لیے ابو جہل نہیں چاہیے، عمر بن خطاب بہتر ہے۔ رب نے فیصلہ عمر بن خطاب کا کیا۔ مسلمان بھائی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ان دنیا اس کی تدبیر کرتی ہے، لیکن تقدیر تدبیروں پر غالب آ جاتی ہے۔ تدبیر یہ ہو رہی تھی کہ دار الندوہ کے اندر پورے کفر کے سردار بیٹھ کر آج مکالمہ کر رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے۔ وہیں پر شیطان بھی آیا، اس نے بھی مشورے دیے، بہت کچھ مشورے ہوئے، کیا کیا جائے؟ نے کہا بس ایک صورت ایک ہے کہ نبی کی ذات کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ مسلمان بھائی، مجھے آج جملہ کہنے دیجئے، دلائل کی دنیا میں میرے نبی کو کوئی نہیں ہرا سکا، توحید کے معاملے میں، حقائق کے معاملے میں، صداقت کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں میرے نبی کو کوئی ہرا نہیں سکا۔ اور کافر کے پاس کردار نہیں ہوتا، کفر کے پاس اخلاق نہیں ہوتا، کفر کے پاس سچائی نہیں ہوتی، کفر کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ کفر دلیلوں سے ہار جاتا ہے، کردار سے ہار جاتا ہے، اور جب کردار سے کوئی ہار جائے پھر وہ دہشت گردی پہ اترتا ہے۔ تاریخ کا حوالہ ہے،
تاریخ سا شاہد ہے اس بات پر کہ دہشت گردی جب کسی نے کی ہے اسی نے کی ہے جو دلائل کی دنیا میں ہار گیا، جو کردار کی دنیا میں ہار گیا، جو مقابلے میں ہار گیا، اس نے دہشت گردی کی۔ کہا گیا کہ پیغمبر کی ذات کو ختم کر دیا جائے، مشن ختم ہو جائے گا، یہ کفر کی سوچ ہوتی ہے۔ انسانوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کبھی کسی کا مشن مٹا نہیں کرتا، مشن پھیلا کرتا ہے۔ سوچا کہ کیا کیا جائے، کہا پیغمبر کی ذات کو ختم کر دیا جائے۔ کہا کون یہ عمل کرے گا؟ اب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ عمر نے کہا میں کرتا ہوں۔ ابو جہل نے خوش ہو کر کہا ہمیں توقع عمر سے ہی تھی، یہی کام تو کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ عمر نکلا، تلوار میان میں ڈالی اور لے کر ہاتھ میں تلوار چل پڑا۔ کہاں جا رہا ہے؟ غصے کی حالت میں چلا جا رہا ہے۔ راستے کے اندر ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہوئی تو پوچھا عمر کہاں؟ خیر ہے، تیور بدلے ہوئے ہیں۔ کہا آج میں اس جھگڑے کو مٹانے جا رہا ہوں جو مکہ میں جھگڑا پھیل گیا۔ کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ کی ذات کو دنیا سے ختم کرنے جا رہا۔ انہوں نے کہا پاگل ہو گیا؟ کہا کیوں؟ کہا جس محمد کو مٹانے جا رہا ہے پتہ ہے تجھے؟ اس محمد کے دین کی شاخ تیرے گھر میں کھل گئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جا کے اپنے بہن کا پتہ کر۔ عمر نے کا روٹ بدل گیا۔ روٹ بدلا، سیدھا بہن کے دروازے پر۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی قرآن سیکھ رہے تھے۔ مسلمان بھائی، آج میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں کو قصے اور کہانیاں سنانے والا مولوی نہیں، میں تو جن واقعات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان واقعات کا مقصد میرے اور آپ کے لیے اصلاح ہے۔ ہمیں سبق کیا ملتا ہے ذرا غور کیجئے۔ اس واقعے کو نہ دیکھیے، سبق بھی سیکھیے کہ ابھی چند دن پہلے عمر کی بہن اسلام کے دامن میں آئی ہے اور انہوں نے ان کا طریقہ کیا چل رہا ہے کہ قرآن سیکھنا شروع کر رکھا ہے۔ آج کا مسلمان اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ ہمیں کلمہ پڑھے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ہم دین محمدی سے کب سے واسطہ ہیں؟ ایمان سے بتائیے۔ ہم بڑھاپے کی دہلیزوں پر تک پہنچ گئے، ہم جوانیاں گزار چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، قرآن سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی، قرآن پہ عمل کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ یہ کون سا عشق ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کون سا دین سے پیار ہے؟ اگر آج غور کیجیے، ابھی شاخ کھلی ہے اور وہ قرآن سیکھ رہے ہیں، استاد قرآن سکھا رہا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، استاد کو معلم کو چھپا دیا، دروازہ کھولا گیا۔ عمر نے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے دین بدل لیا ہے۔ فاطمہ نے کہا ہاں، ہم نے دین بدل لیا ہے، ہم سچے دین میں آ گئے، پکے دین میں آ گئے۔ بس یہ کہنا تھا کہ آپ نے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن آگے بڑھی، آپ نے بہن کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ لو لہان ہو گئی۔ اس حالت کے اندر، اس مار کے اندر فاطمہ بنت خطاب نے ایک جملہ کہا، عمر جس ماں کی چھاتیوں سے تو نے دودھ پیا ہے
اسی ماں کی چھاتیوں سے میں نے بھی دودھ پیا ہے۔ اگر تو کفر کے اندر سخت ہو سکتا ہے تو میں اسلام کے اندر بھی اسی طرح بہادر ہوں۔ یاد رکھ، جان دے سکتی ہوں لیکن محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ مسلمان بھائیوں، یہ چند جملے تھے جو فاطمہ بنت خطاب کی زبان سے نکلے۔ تاریخ کہتی ہے اس جملوں نے عمر کی زندگی کو بدل دیا۔ کیا مقصد؟ یہاں بھی ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ اسلام کے دامن سے آنے کے بعد بزدل نہیں ہوتا، مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا، مسلمان ہمیشہ بہادر ہوتا ہے۔ اور بہادری مسلمان کو جو چیز سکھاتی ہے، آج وہ بھی جملہ کہتا چلوں، بہادری ہمیں کون سی چیز سکھاتی ہے؟ وہ توحید رب تعالی ہے۔ رب کی ذات پہ جو توحید والا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ توحید ہمیں بہادری سکھاتا ہے۔ یوں کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، خدا کی قسم جس مسلمان کے دل کے اندر خوف ہے دنیا کی کسی چیز کا، میں سمجھتا ہوں اس کا خدا پر یقین نہیں ہے، وہ توحید کا قائل نہیں ہے۔ توحید کیا سکھاتی ہے؟ کہ اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا کچھ نہیں کر سکتی، سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین اور خدا کے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ وہ عقیدہ ہے۔ جب مجھے پتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک میرا رب ہے، مجھے پتا ہے کہ موت و حیات کا مالک میرا اللہ ہے، تو پھر مجھے کس چیز کا خوف ہے؟ اور یہی بات تھی عمر کی زندگی کو بدلنے والی چیز یہ تھی۔ عمر سے پوچھا گیا، عمر فاطمہ کے ان الفاظ نے تیری زندگی کو بدل دیا، وجہ کیا تھی؟ کہا میں جب میری بہن نے یہ جملے کہے تو میرے دماغ نے ایک سوچ پیدا کی، اور وہ سوچ یہ پیدا کی کہ عمر یہ تیری بہن تو وہ تھی جو تیرے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتی تھی، جو تیرے سامنے بول نہیں سکتی تھی، آخر اس کے اندر کون سی چیز آ گئی جس نے اتنی جرأت اور بہادری دے دی کہ آج جیسے عمر جیسے جری کے سامنے وہ بول پڑی؟ میں سمجھ گیا کہ اس کے اندر کوئی طاقت والی چیز آ گئی ہے، اور وہ طاقت والی چیز سب سے بڑی ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی طاقت کوئی دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ مسلمان بھائیوں، بس کہا مجھے بھی وہ قرآن پڑھاؤ۔ کہا، بہن نے کہا اس قرآن کو تم نہیں ہاتھ لگا سکتے، وہ پاکیزہ قرآن ہے، تم ناپاک ہو، اگر اس کو پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے غسل کرو، پاک ہو جاؤ، جسم کو پاکیزہ کرو، اس کے بعد پھر وہ قرآن سننے کے قابل ہو جاؤ گے، ہاتھ لگانے کے پھر بھی قابل۔ اس لیے کہ انما المشرکون نجس، جن کے اندر شرک ہے ان کا جسم بھی ناپاک ہے۔ مسلمان بھائی، عمر نے غسل کیا، غسل کر کے آیا، انہوں نے اپنے معلم کو بلایا کہ اب ان کو قرآن سنا دیجیے۔ بس اس معلم نے قرآن کھول کر قرآن کی جس سورت کی تلاوت کی، اس سورت کو کہتے ہیں طٰہٰ۔ وَمَا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ بس قرآن کی تلاوت ہونی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بہن فاطمہ بنت خطاب کی نظر اٹھی تو دیکھتی کیا ہے کہ عمر کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ مسلمان بھائی، ایمان سے بتائیے، کبھی قرآن نے ہماری زندگیوں کے اندر کبھی آنسو بہے؟ ہم نے قرآن پڑھے بھی ہے، ہم نے قرآن سنے بھی ہے، لیکن ہمارا قرآن پڑھنا اور سننا
اول تو پڑھتا ہی نہیں کوئی قرآن، اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہمارا قرآن سے اور نماز سے وہی بات تعلق ہے جو طوطے کا تعلق میاں مٹھو سے ہوتا ہے۔ میاں مٹھو پنجرے میں بیٹھ کے کہتا ہے میاں مٹھو چوری دے، اب اس کا مالک اس کے سامنے چوری رکھ دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے میاں مٹھو چوری دے۔ اس کو یہ نہیں تھا، اس کو لفظ آتے ہیں، اس کا مفہوم نہیں آتا۔ اور یہی حقیقت میری اور آپ کی ہے، ہمیں نماز کی حقیقت کا نہیں پتہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی کیا ہے، سبحان ربی العظیم کا معنی کیا ہے، التحیات پڑھی جا رہی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ جب انسان مفہوم کو سمجھ کر قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا، اس نماز کے اندر وہ لذت ہوگی جو شاید ہمیں دنیا کی کسی نعمت کے اندر بھی وہ لذت نہیں آ سکتی۔ ہماری نمازوں میں لذت کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اگر تو نماز پڑھی ہے تو خانہ پوری کی ہے، نماز کی روح سمجھ کر ہم نے کبھی نماز نہیں پڑھی مسلمان بھائی۔ ورنہ قرآن تو یہ ہے، قرآن خود اپنا تعارف کرتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر اتار دیتے، اس قرآن کی ہیبت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ہمارے دل ریزہ ریزہ نہیں ہوئے، ہماری زندگیاں نہیں بدلی، ہماری انائیں نہیں بدلی، ہماری گندی عادتیں قرآن نہیں بدل سکا، ہمارے اندر غیبت نہیں نکال سکا، ہمارے اندر سے حسد نہیں نکال سکا، ہمارے اندر سے قرآن کینہ نہیں نکال سکا، ہمارے اندر سے آج تک ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہمارے اندر وہ غلاظتیں بھری ہوئی ہے جو کہ آج ہم دیکھنے کو کہنے کو بھی شرم محسوس ہوتی۔ مسلمان بھائی، اللہ اکبر۔ عمر نے کہا چلو مجھے اس پیغمبر کے دروازے پہ لے چلو۔ یہ دونوں عمر کو لے کر دار ارقم میں پہنچے۔ دار ارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک شخص نے دراز میں سے دیکھا کہ عمر تلوار لے کے کھڑا ہے، خوف زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور دوڑ کر جا کے کہا عمر تلوار لے کے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندر بھی ایک بہادر بیٹھا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر کیا ہوا، دروازہ کھول دو، اگر تو نیت اچھی ہوئی تو ہم اس کو محمد کا اخلاق پیش کریں گے، اور اگر اس کی نیت خراب ہوئی تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، اسی کی تلوار سے اس کی گردن اتار کر اس کی سر دھرتی چھاتی پہ رکھ دوں گا۔ یہ وہ بہادری تھی۔ مسلمان بھائیوں، دروازہ کھولا گیا، عمر اندر داخل ہوا، میرے پیغمبر تشریف فرما تھے، آپ نے جا کے پاس کھڑا ہوا، میرے پیغمبر نے دامن پکڑ کر پوچھا عمر کیسے آئے ہو؟ بس کیا تھا، جذبات کے بندر ٹوٹ گئے، آنسو نکل گئے، رو کر عرض کرنے لگا آقا نکلا تو آپ کو قتل کرنے تھا، لیکن راستے کے اندر خود قتل ہو گیا۔ نکلا تو تھا برے انداز سے، لیکن زندگی بدل گئی۔ میں اس کا کفارہ ادا کرنے آیا ہوں۔ مسلمان بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد میرے پیغمبر نے سب سے پہلے نعرہ جو مارا اس کو نعرہ تکبیر کہتے ہیں۔ یہ وہ نعرہ تکبیر ہے جو سب سے پہلے مکہ کی وادیوں کے اندر لگا ہے عمر کے ایمان پر۔
قیامت تک جب تک نعرہ تکبیر لگتا رہے گا عمر کے ایمان کا منظر تازہ ہوتا رہے گا۔ آج پیغمبر نے نعرہ لگایا اور جواب صحابہ نے دیا۔ دار ارقم سے یہ نعرہ باہر نکلا، مکہ کے اندر یہ گونجا، مکہ کے اندر ہلچل مچ گئی کہ آج دار ارقم میں چھپنے والے مسلمان، آج ان کے اندر یہ جرأت کیسے آ گئی کہ یہ آواز کیسے نکلی؟ مسلمان بھائی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کفر پریشان ہو گیا اور سمجھ گیا کوئی معاملہ عجیب ہو گیا۔ تحقیق اسی اثنا کے اندر نماز کا وقت ہوا، وضو کی تیاری شروع ہوئی۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ عمر نے پوچھا آقا کیا ہو رہا ہے؟ کہا عمر عبادت کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا۔ کہا آقا کہاں پڑھی جائے گی؟ کہا یہیں پر۔ کہا آقا عبادت کے لیے تو کعبے کی جگہ ہے، بیت اللہ ہے، وہ ہے مسجد حرام ہے، وہاں پہ عبادت ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تیری قوم وہاں پہ ہمیں عبادت کرنے کی اجازت؟ عمر نے عرض کی آقا کیا میرے آنے کے بعد بھی یہ کچھ ہوگا؟ کہا ہو سکتا ہے اب نہ ہو۔ کہا آقا عبادت یہاں نہیں ہوگی، عبادت بیت اللہ میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ لکھتی ہے کہ دو صفیں بنی، ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے تھے اور ایک صف کی قیادت عمر فاروق کر رہے تھے، اور درمیان میں میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے۔ اسی حالت کے اندر بیت اللہ پہنچے اور عمر فاروق نے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے کہا او کفر کے سرغنوں، جن کو نہیں پتا ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ عمر محمد کا غلام بن چکا ہے، عمر دین اسلام کے اندر آ چکا ہے، ہم عبادت کرنے لگے ہیں، اگر کسی کے پاس جرأت ہے تو ہمیں روک کے دکھائے۔ بیت اللہ کا دروازہ کھولنے والا، سب سے پہلے عبادت کے لیے دروازے کھولنے والا وہ عمر بن خطاب ہے۔ مسلمان بھائیوں، کون عمر؟ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لوگوں، ہر زمانے میں ایک محدث ہوتا ہے، اور محدث وہ ہوتا ہے جو خدا سے ہم کلامی کرتا ہے۔ فرمایا میری امت میں سے وہ محدث جو خدا سے ہم کلامی کرتا ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلنا ہوتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی بننا ہوتا تو عمر بنتا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر نبوت کا سلسلہ چلنا ہوتا تو عمر نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں آتا۔ وجہ یہ تھی کہ عمر دھرتی پر بیٹھ کر جو سوچتا تھا خدا اس سوچ کو دیکھ کر قرآن بنا دیتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی 27 آیات، دوسرے قول کے مطابق 22 آیات، تیسرے قول کے مطابق 17 آیات، یہ وہ آیات ہے جو مشورہ زمین پر عمر نے دیا، خدا نے اسی آیت کے اسی مشورے کے مطابق قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ عمر بولتا زمین پہ تھا اور خدا سن کر قرآن بنا دیتا تھا۔ مسلمان بھائیوں، کون عمر؟ اللہ اکبر۔
اس عمر کی شخصیت کا تذکرہ کیا کروں؟ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کہا عمر تیرے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، یوں تو ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے میرے پیغمبر کے، بلکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ فرمایا کہ ہر شخص نے ہجرت کی ہے تو چھپ کر کی ہے، لیکن دنگنا کر ڈنکے کی چوٹ پر عمر کو جب ہجرت کا وقت آیا، ایک دن پہلے کفار مکہ کے سرداروں کے پاس گئے اور جا کر کہا میں کل کو ہجرت کرنے لگا ہوں، جس کو اپنی بیوی اگر بیوہ کرانی ہے وہ عمر کا راستہ روک لے۔ ہجرت کی ہے تو اعلان کر کے کی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کی ہے۔ عمر نے دنیا کفر کو للکارا۔ مسلمان بھائیوں، ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ سب سے پہلے جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر کے قیدی 70 مارے گئے کافر، 70 گرفتار ہو گئے۔ قیدی جب پیغمبر کے دربار میں پہنچے، پیغمبر نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا مشورہ ہے۔ مشورے بہت آئے، لیکن 2 مشورے ایسے تھے۔ ایک مشورہ تبلیغی جماعت والا تھا، جو تبلیغی جماعت کی ذہن کا ابو بکر صدیق تھا۔ اس نے مشورہ دیا آقا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تاکہ فدیے سے مسلمانوں کی مالی تعاون بھی ہو جائے گا اور ان پر احسان بھی ہو جائے گا، اور تاکہ یہ احسان کو سمجھ کر شاید اسلام کے دامن میں آ جائے۔ پیغمبر نے عمر سے پوچھا عمر تیری رائے کیا ہے؟ عمر نے عرض کی آقا میری رائے یہ ہے کہ ہم میں سے جس کے رشتہ دار ہے ان کو یہ قیدی حوالے کر دیے جائے۔ ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو پکڑ کر چوک اور چراہے میں لے جائے اور گردن سے اپنے رشتہ دار، تلوار سے اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا کر دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کر دی جائے کہ ہمارا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارے ہاں رشتہ وہی رشتہ ہوگا جو محمد سے رشتہ ہوگا، اسلام سے زیادہ کوئی رشتہ داری نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عمر کا مشورہ تھا۔ ابو بکر کا مشورہ یہ تھا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن میرا پیغمبر بھی تو رحمت للعالمین تھے، ان کو تو بھی میٹھا مشورہ قبول ہونا تھا۔ انہوں نے میٹھا مشورہ قبول کر کے فدیہ لے کر صحابہ ان کافروں کو چھوڑ دیا۔ ادھر کافر چھوڑے گئے، ادھر رب ذوالجلال کی طرف سے ڈانٹ آ گئی کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ اے نبی، کسی نبی کو یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ مال لے کر، دنیاوی مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا۔ خدا کی قسم تاریخ اٹھاؤ، کیونکہ فدیہ بھی یہ بھی ایک مال غنیمت ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت میرے پیغمبر نے پر حلال کر دی گئی ہے۔ اگر یہ حلال نہ ہوتا اور میرے خدا کی طرف سے عذاب آ جاتا تو فرمایا عمر کے سوا کوئی نہ بچتا۔ یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ مسلمان بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے حضرت زینب، وہ قضائے حاجت کے لیے، جیسے دیہاتوں کے اندر نظام ہے کہ عورتیں باہر قضائے حاجت کے لیے باہر جاتی تھی، حضرت زینب باہر جا رہی تھی۔ ان کو جاتے دیکھ کر ایک منافق نے دوسرے منافق کو کوہنی مار کے کہا
وہ دیکھ نبی کی بیوی جا رہی ہے۔ یہ منظر عمر بن خطاب نے دیکھ لیا۔ عمر کی غیرت جاگ اٹھی، دوڑ کر حضرت زینب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا ماں واپس چلی جائیے اور گھر چلی جائیے، آپ جب بھی باہر نکلے تو پردے میں نکلا کریں، اس لیے کہ تمہیں کوئی منافق یا کافر پہچان نہ سکے اور میرے نبی کی عزت پر انگلی نہ اٹھا سکے، آپ جائیے واپس۔ حضرت زینب واپس چلی گئی۔ عمر اسی پریشانی میں غیرت میں ڈوبا ہوا نبی کے پاس گئے، وہاں منظر کچھ اور دیکھا۔ پیغمبر کی ذات پر وحی اتر رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے نظر اٹھا کر کہا عمر مبارک ہو، تیری غیرت کے مسئلے پر اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا۔ اور اعلان آ گیا۔ کیا اعلان آیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے اور مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلے تو پردے کی حالت میں باہر نکلے۔ یہ آیت کیسے اتری؟ عمر کے مشورے کے مطابق اتری۔ اس آیت کا تذکرہ آ گیا تو میں بات کرتا چلوں۔ آج سے 3 روز پہلے میں رات کو بیٹھا ہوا تھا تو میرے موبائل پر ایک میسج آیا۔ میرے ایک شاگرد تھے، بچپن میں یہاں پڑھتے رہے، لاہور ہیں، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی اور نیچے لکھا کہ استاد محترم ہمیں اس چیز کا دلائل دے دیجئے، ثبوت دے دیجئے۔ اس ویڈیو کے اندر ایک شخص کہہ رہا تھا کہ نبی کی بیٹی ایک تھی، باقی نبی کی بیٹیاں، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی بیٹیاں کتنی ہے؟ 4۔ اس نے کہا، وہ کہہ رہا تھا کہ نبی کی بیٹی صرف فاطمہ ہے، باقی وہ ثبوت اپنے ڈھونگوسلے دے رہا تھا۔ میرے شاگرد نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت استاد محترم ہمیں کوئی اس کا صحیح ثبوت دے دیجئے، میں یہاں کئی علماء سے ملا ہوں لیکن مجھے کوئی مطمئن نہیں کر سکا، آپ دلیل دے دیجئے کہ نہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بیٹی۔ اور اس نے کہا کہ آپ کوئی تاریخ کے صحیح ثبوت سے ثابت کر دیجئے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ خیر میں رات کو جواب تو نہ دے سکا، صبح اس کا فون آ گیا، مجھے کہنے لگا استاد جی میں نے ایک چیز پوچھی تھی کہ اس کا کوئی ثبوت دیجئے کچھ تاریخ کے حوالے سے کہ نبی کی 4 بیٹیاں۔ میں نے کہا ہم تاریخ سے نہیں ثابت کریں گے، ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم تو جو چیز ثابت کرتے ہیں وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، وہ قرآن سے۔ میں نے کہا میں قرآن سے ثبوت دیتا ہوں کہ نبی کی بیٹیاں 4 تھیں، ایک نہیں تھی۔ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن مقدس کے اندر میں ارشاد فرمایا گیا قل لازواجک، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اب آپ کو میں سمجھا تو نہیں سکتا، عربی زبان کے اندر ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے الگ صیغہ ہے، 2 چیزوں کو بیان کرنے کے لیے الگ صیغہ ہے، اور 3 یا 3 سے زائد چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ پہلے کو واحد کہتے ہیں، دوسرے صیغے کو تثنیہ کہتے ہیں، اور جمع کہتے ہیں 3 یا 3 سے زائد کو۔ میں نے کہا میرے رب نے کہا قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، جمع کا صیغہ استعمال کیا، بتا دیا کہ نبی کی بیویاں 3 یا 3 سے زائد ہیں۔ آگے کہا وہ بناتک، بنات بھی جمع کا صیغہ ہے، اگر نبی کی بیٹی ایک ہوتی
تو قرآن کے اندر بنات نہ آتا، بنت آتا۔ اگر نبی کی 2 بیٹیاں ہوتی تو نبی کو قرآن کے اندر بنتان آتا، اور اگر زیادہ بیٹیاں ہے تو وہ بنات آیا ہے، جمع کا صیغہ آیا ہے۔ نہ خدا نے واحد کا صیغہ استعمال کیا، نہ خدا نے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، خدا نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ خدا نے بتا دیا کہ میرے نبی کی بیٹیاں 3 سے زائد ہیں۔ قرآن کہہ رہا تم تاریخ کے اوراق کو ہم مٹی کے ڈھیر پر پھینکتے ہیں، قرآن کے سامنے کسی کی کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن کلی ازواجک و بناتک۔ ہاں، میں ان مستورات کو کہنا چاہتا ہوں جو مستورات کہتی ہیں مولوی جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، انسان کو اندر مضبوط ہونا چاہیے۔ میں ان مستورات کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم جتنے چاہو تقوی میں پہنچ جاؤ، لیکن فاطمہ کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فاطمہ کے حیا کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر میرے رب کی ذات نے محمد کی بیویوں کو، محمد کی بیٹیوں کو کہا کہ باپردہ ہو کے نکلو، تو پھر تو اور میں کون، کس باغ کی مولی؟ یہ کوئی انسانیت نہیں۔ مسلمان بھائیوں، یہ قرآن کی آیت بھی عمر کے مشورے کے مطابق اتری۔ اللہ اکبر۔ میں ان آیات کا تذکرہ کرتا جاؤں گا تو آپ حیران ہوتے جائیں گے، سارا جمعہ اس پہ صرف ہو جائے گا۔ صرف ایک منظر اور رکھ کر پہ آگے چلتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، عمر بھی طواف کر رہے تھے۔ جب اللہ رب العزت آپ کو، ہر سب کو، مسلمان کو بار بار جانے کی توفیق دی، بیت اللہ کے ارد گرد ایک طرف یوں حتیم ہے، حتیم چھوٹی سی دیوار ہے، ایک چھوٹی چھوٹی، اس جہاں سے وہ دیوار کی ابتدا ہوتی ہے وہیں پر ایک گول سا یوں گنبد سا نظر آتا ہے۔ تصویروں میں دیکھو گے یہ گول سا گنبد کیا ہے؟ یہ گول سا گنبد، اس کے اندر ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ اس پتھر کو جب دیکھتے ہیں، اس پتھر کے اندر 2 پاؤں کے نشانات ہیں۔ یہ پتھر کون سا ہے؟ یہ پتھر وہ پتھر ہے جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ ارے تیری ایٹومیٹک مشینیں آج ایجاد ہوئی ہیں، آج تجھے ایٹومیٹک منظر دکھاؤں۔ یہ وہ پتھر ہے جو ایٹومیٹک پتھر ہے۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر میں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ مستری ابراہیم تھے اور مزدور اسماعیل تھے۔ مسلمان بھائیوں، اور یہ پتھر وہ پتھر تھا جب ابراہیم علیہ السلام کی دیواریں بلند ہو گئی تو یہ پتھر خود بخود بلند ہو گیا، اور جب نیچے ہونے لگنے کی ضرورت ہوتی تھی یہ خود بخود نیچے ہو جاتا تھا۔ آج ایٹومیٹک چیزیں بنائی ہے، تمہاری سائنس نے آج بنائی ہے، اور میرے رب نے ان سب چیزوں کو ایٹومیٹک کب بنایا تھا؟ انبیاء کے لیے بنا دیا تھا۔ یہ پتھر سختی سے مشہور ہے۔ کہتے تو بڑا سخت دل ہے، بڑا پتھر ورگا دل ہے تیرا، کیونکہ پتھر کے اندر نرمی، لیکن تجھے دکھاؤں کہ پتھر بھی ہے اور نرم کتنا ہے، کہ نبوت کے پاؤں کے نقش اپنے اندر سینے کے اندر محفوظ کر لیے۔ جو پتھر نبی کے پاؤں کے نشانات کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام۔ ہاں، مجھے کہنے دیجئے، اگر پتھر پر میرے نبی کے
پاؤں آئے وہ پتھر اعزاز پا جاتا ہے، وہ پتھر مقام پا جاتا ہے، وہ پتھر سجدے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اور یہ تو پتھر تھا، ابو بکر وہ شخصیت ہے جس پر نبی سوار ہوا، محمد الرسول اللہ سوار ہوئے، اور آؤ ہجرت کی دعوت دیکھو۔ میرے پیغمبر جب ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھے تھے تو پاؤں ان کے سینے کے اندر تھے۔ اگر یہ پاؤں ابو بکر کے سینے پر آ جائے تو کیا ابو بکر کو عزت نہیں مل سکتی؟ پتھر کو عزت مل سکتی ہے۔ یہ مقام ابراہیم ہے، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ میرا پیغمبر طواف کر کے آئے، عمر آگے ہو کے کھڑے ہو گئے۔ آقا یہ کیا ہے؟ کہا یہ مقام ابراہیم ہے۔ کہا پھر؟ کہا آقا اس کے اندر کیا کمال ہے؟ کہا اس پتھر کے اندر یہ کمال ہے کہ اس پتھر نے میرے دادا کے پاؤں کو کے نقش کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ کہا آقا میرا جی چاہتا ہے جس نے آپ کے جد امجد کے پاؤں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر سجدہ کروں۔ اب عمر نے مشورہ دے دیا، نبی تو نہیں اپنے عمر کے مشورے کے مطابق چل سکتا، نبی تو چلتا ہے خدا کے مشورے کے مطابق، عمر کی بات نہیں مان سکتا، دنیا کو سمجھا دینا چاہیے۔ عمر ہونے کے باوجود نبی عمر کے مشورے کے مطابق نہیں چل رہا۔ نبی کس کے مشورے پہ چلتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ ہے کہ اللہ کے وحی۔ عمر نے مشورہ دیا، پیغمبر خاموش ہو گئے۔ جبریل امین آئے اور آ کر قرآن کی آیات لکھی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ میرے محبوب جو عمر نے کہا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کر کے اس کو بھی سجدہ گاہ بنا لیجیے۔ اب جب تک عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا طواف کرنے کے بعد جب تک مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا وہ حاجی اور عمرہ کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا، اور جب تک مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی اس وقت تک عمر کی زندگی بلند ہوتی چلی جائے گی، عمر کا تذکرہ ہوتا چلا جائے گا۔ مسلمان بھائی، یہ آیت بھی اتری عمر کے مشورے کے مطابق۔ مسلمان بھائیوں، اللہ اکبر، جنگ احد کا منظر آ گیا۔ جنگ احد آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ ذرا غور کیجئے، میں آپ کو ایک منظر رکھنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان نے دیکھا نہ پیغمبر نظر آ رہے، نہ ابو بکر نظر آ رہے، نہ عمر نظر آ رہے، وہ سمجھے کہ یہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ ابو سفیان نے آواز لگائی، اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کہاں ہے؟ پیغمبر عمر بولنے لگے، پیغمبر نے خاموش کر دیا، خاموش ہو جاؤ۔ ابو سفیان نے دوسرا سوال کیا، اینا ابو بکر؟ پھر عمر جواب دینے لگے، پیغمبر نے خاموش کر دیا۔ تیسرا سوال ابو سفیان نے کیا، اینا عمر؟ اللہ اکبر۔ اس زمانے کا کافروں کا سردار بھی ترتیب سمجھتا تھا کہ نبی کے بعد ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ ابو سفیان جیسا کافر، کافروں کا سردار، وہ بھی ترتیب سمجھتا تھا۔ آج کا کوئی انسان نہیں سمجھتا تو پھر مجھے کہنے دیجئے وہ ابو سفیان سے بھی بدتر ہے۔ جب تینوں نے آواز نہ آئی
ابو سفیان نے ایک نعرہ مارا، اعلیٰ حبل، اعلیٰ حبل۔ حبل ان کا ایک بت کا نام ہے کہ آج حبل غالب آ گیا، آج حبل اونچا ہو گیا۔ جب اس نے یہ جا کہا، اپنے جھوٹے خدا کی عزت کی بات کی، اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، عمر اب تو بول، کیونکہ اسلام کی عزت کے لیے تو آیا ہے، اسلام کی بلندی کے لیے تو آیا ہے، تو بول۔ پھر جواب دیا عمر نے، اللہ اکبر اللہ اجل، اللہ بڑا ہے اور اللہ ہی عزتوں کا مالک ہے۔ اس نے دوسرا نعرہ مارا، انہوں نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے عزا۔ یہ بھی ان کے خدا کا نام ہے، جھوٹے خدا کا نام ہے۔ اس کے جواب کے اندر عمر نے کہا لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے لیے مولا ہے، رب ہے، اور تمہارے لیے رب نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہاں بھی میرے پیغمبر نے اسلام کی عزت کی بات آئی تو عمر سے اعلان کروایا۔ مسلمان بھائیوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، عمر کے میں بہت منظر پیش کر سکتا ہوں، لیکن عمر اس شخصیت کا نام ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ میرا پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر کا دور خلافت آیا، ابو بکر بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر نے عمر کا اعلان کر دیا، اعلان ہوا، عمر بیٹھ گیا مسند خلافت پر۔ جب مسند خلافت پر بیٹھ کر، وہ زمانہ ایسا تھا تو سب سے پہلے ریڈیو پر خطاب نہیں ہوتے تھے، میرے پیغمبر کے صحابہ، میرے پیغمبر بھی جب اعلان کیا کرتے تھے تو منبر رسول پر کیا کرتے، مسجد میں کیا اعلان ہوتا تھا۔ ہر پالیسی کا اعلان مسجد نبوی سے منبر رسول سے ہوا کرتا تھا۔ مسلمان، اللہ تجھے عقل بصیرت عطا کر دے، سمجھ لیجئے میرے نبی کا سارا نظام مسجد سے ہوتا تھا، میرے نبی کے سارے اعلانات مسجد سے ہوتے تھے۔ میرا نبی شہنشاہ ہو کر اگر بادشاہی نظام، شہنشاہی کا نظام، خلافت ہے، آپ اپنی اسلامی ریاست کا انتظام سنبھالتے تھے، میرے نبی نے کوئی قصر خلافت نہیں بنوایا تھا، کوئی محل نہیں بنوایا تھا۔ میرا نبی بحیثیت وزیر اعظم کوئی اعلان کرتے تھے تو مسجد نبوی کے منبر سے کرتے تھے۔ میرا پیغمبر جب فوجی دستوں کو روانہ کیا کرتے تھے تو مسجد نبوی سے روانہ کیا کرتے تھے۔ قاضی القضات کی حیثیت سے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے جب کوئی فیصلہ کیا کرتے تھے تو مسجد، آج میری قوم کی سوچ بن گئی، اے مسیتاں والے دا کی تعلق ہے جی سیاست نہ، کیا سوچ ہے بھائی؟ ہم تو نبی کے ماننے والے، ہمارا مقصد میرے نبی کا نظام، صرف پیغمبر نہیں، پیغمبر کے بعد چاروں خلفاء کا زندگیاں اٹھاؤ، چاروں خلفاء کا نظام مسجد نبوی سے ہوتا تھا، مسجد سے ہوتا تھا۔ مسلمان بھائیوں، جب حضرت عمر کا اعلان ہوا، لوگوں نے ابو بکر کو کہا، ابو بکر زیادتی کر دی، ایڈا سخت بندہ لے آندا۔ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، میں نے تو سخت بندہ لایا تو ہوں، لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جب اس پر خلافت کا بوجھ پڑے گا تو یہ اتنا سخت نہیں رہے گا۔ آئیے، عمر بن خطاب خلافت کے منصب پر آتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، خلافت فاروقی
وہ نظام حکومت ہے جو آج تک میرا چیلنج ہے، میرا چیلنج آج سن کے جائیے، میں دنیا کے سارے مذاہب کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی شخص کسی مذہب کا ماننے والا ہو، انبیاء کے علاوہ جا کر کوئی بہترین نظام حکومت عمر سے اچھا دکھا دے، نہیں دکھا سکتا۔ جیسا نظام حکومت عمر نے پیش کیا ہے، آج تک تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، لیکن آج وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا، میں خلافت کے 10 سال کے کارنامے آپ کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ پیش کروں گا۔ صرف آج تھوڑی سی جھلک دے کے جاتا ہوں۔ قصر خلافت پر جب خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے پہلا خطبہ دیا، منبر رسول پر دیا، فرمایا لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں، میری سختی مشہور ہے، میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، میں کسی کو یوں نہیں کروں گا، جیسے عمران صاحب نے اعلان کیا تھا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ ہر ایک اعلان کرتا ہے، اعلان کرنے کے بعد اپنی زبانوں پر ثابت قدم رہنا، یہ صحابہ کرام کا کردار ہے، آج جیسے سیاستدانوں کا کردار نہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے، ایسے لوگ کب پیدا ہوں گے، ایسے لوگ کی سوچیں کب آئیں گی، ایسے حکمران کب آئیں گے؟ میں اس کا منظر رکھ کے جاتا ہوں آپ کے سامنے۔ عمر نے اپنا خطاب کرتے کرتے آخر کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا میں لوگوں تمہیں پتا ہے میرے درے کی بات، میں بڑا سخت ہوں، میں یوں کر دوں گا، جس نے اسلام کے خلاف چلا تو میں یوں کر دوں گا۔ سارے کے سارے دبکے مار کر ایک جملہ کہا، قوم کے لوگوں پتا ہے میں کتنا سخت ہوں، لیکن ایک سوال تم سے کرتا ہوں کہ میری سختی کو سامنے رکھ کر جواب دینا۔ کہا اگر میں کسی موڑ پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف تمہیں آرڈر دوں، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ اپنی سختی پہلے بیان کی، اپنے درے کی دھاک پہلے بیان کی، اور آخر میں کہا کہ اگر میں اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف، شریعت کے خلاف حکم دوں، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ مسلمان بھائیو، کاش میری قوم نے تاریخ پڑھی ہوتی۔ تاریخ اٹھاؤ، ایک کونے سے ایک دیہاتی بندہ اٹھا، پینڈو بندہ، شہری نہیں، شہری ویسے بزدل جے ہندے، کمزور جے بچارے، پینڈو سخت قسم سے ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر تلوار میان سے نکال کر کہا عمر، اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف اگر تو آرڈر کرے گا تو سمجھ لے میری تلوار ہوگی، تیری گردن ہوگی۔ یوں باتیں کرنا کوئی آسان ہے؟ اور عمر کے سامنے ہائے ہائے، ہوندا عمر کی جگہ عمران خان کہتا نیب والے چک لو انہوں، پھڑ کے لے جاؤ انہوں، یہ بولتا میرے سامنے۔ ہائے ہائے، عمر نے اس کو کچھ نہیں کہا، عمر کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ گئی، روتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بہادر قوم دی ہے، اگر میں تیرے حکم کے خلاف چلوں گا تو میری قوم چلنے نہیں دے گی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ مسلمان بھائیوں، جب ایسے بہادر لوگ مجمع میں ہوں گے، ایسے جری لوگ مجمع میں ہوں گے، تو پھر
حکمران بھی عمر فاروق جیسا ہوگا. اچھے لوگ جیسے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے. نہ ساری قوم دی کوئی زبان رہی اج، نہ حکمرانہ دی زبان رہی. اسی انہوں تو یو ٹرن کہنے ہیں. آپ اپنی کردار دیکھو، آپ رات دن ہی یو ٹرن چل دے. اپنا کردار تو دیکھو. ہم نے سچائی آج تک کہاں استعمال کی ہے؟ ہم نے ایمانی غیرت کا کہاں مظاہرہ کیا؟ ہم نے صداقت ایمانداری کا مظاہرہ کہاں کیا ہے؟ جب میری قوم ایسی ہوگی تو حکمران بھی ایسے ہوں گے. اس لیے عمر جیسے حکمران پیدا کرنے کے لیے جری جیسی قوم چاہیے، بہادر قوم چاہیے، جس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے. کیا عقیدہ؟ بتاتا چلوں. آج لوگ کہتے ہیں، مجھے تو دکھ آتا ہے، بڑے بڑے مولویوں کا بیان میں نے پڑھا. غازی خالد کو، غازی فیصل کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا. قانون ہاتھ میں، اور ظالموں قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ اس جج نے 2 سال کے اندر فیصلہ کیوں نہیں کیا تھا؟ جس کے پاس کیس آیا تھا اس نے 2 سال تک فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ اصل غازی خالد جیسا کردار اس وقت پیدا ہوتا ہے جب عدالت کے اندر نظام نہیں ہوتا، عدلیہ نہیں ہوگی. عدل ہوگا، میں عدل دکھاؤں گا انشاءاللہ. زندگی نے ساتھ دیا، میں تمہیں آئندہ جمعے عدل دکھاؤں گا کہ عدل کس کا نام ہے. عدل سیکھنا ہے تو فاروق سے سیکھو. عدل سیکھنا ہے فاروق کی زندگی سے لو. ہاں، عدل اور حکمرانی پھر یوں ہوا کرتی ہے. آج جی ہماری معیشت تباہ ہو گئی، ہمارا یہ ہو گیا. ارے معیشتوں سے نظام نہیں چلا کرتے. نظام چلتا ہے ایمان سے، عدل سے، انصاف سے، پیار سے، محبتوں سے، نفرتوں سے نہیں، پیار سے چلتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں سے تمہیں عدل نظر آئے گا، پتہ چلے گا تمہیں کہ عدل کس کا نام ہے. مسلمان بھائیوں، عمر اس شخصیت کا نام ہے جس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بہادر قوم پیدا ہوگی تو بہادر حکمران بھی پیدا ہو. قوم کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ ایک حدیث سنا دوں. قوم کا عقیدہ کیا تھا؟ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لوگو لا طاعت المخلوق، مخلوق کی وہ اطاعت نہ کرو جس میں اپنے خالق کی نافرمانی ہو جائے. تمہیں حکمران کہے، تمہیں انتظامیہ کہے، تمہیں سربراہ کہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف چلو. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی مت کرو مخلوق کی اطاعت و فرما برداری میں. مسلمان بھائیوں، آج بہادر قوم ہر موڑ پر بہادری کا کردار ادا کرتی ہے. اور بہادر صرف یہی نہیں ہوتا کہ لڑنے میں بہادر ہوتا ہے، بہادر ہر کام میں بہادر ہوتا ہے. عمر بہادر تھے. میں تمہیں انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا، بتاؤں گا کہ عمر نے کہاں کہاں بہادری کی. جب خدا کی راہ میں دینے کا ٹائم آیا وہاں بھی عمر نے بہادری کا کردار ادا کیا. تو صرف یہی نہیں ہے کہ لڑائی میں ہی بہادری ہوتی ہے، خدا کی راہ میں دینے کے اندر بھی بہادری ہوتی ہے. آج عمر جیسے بہادر شخصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے میں آج آپ کے سامنے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں.